Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। आज मैंने सोचा कि आप लोग इतना तारीफ करते रहती है तो आज मैं भी थोड़ा सा तारीफी जुमला पहले बोलूं। तो सबसे पहले तो अपना इफ़त आई थी, उनका भी बड़ा फर्स्ट क्लास था। और फिर अफशा आई तो ऐसा लगा कि पहले दफ़ा जब उलझन था तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये ब्रेव बन गई हैं, बहादुर जिसको बोलते हैं। तो माशाल्लाह उनको भी मुबारक हो, बहुत अच्छा है। और जो ड्रामा में एक्टिंग कर रही थी तो दोनों को ही डॉक्टर का डिग्री मिला हुआ है। तो दो डॉक्टर का भी पहला ही ड्रामा होगा मेरे ख्याल से। ऐसा लगता है डॉक्टरों के एसोसिएशन के मेंबर्स लोग ड्रामा बनाए हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से आप लोगों ने पेश किया। तो बहुत ही मज़ेदार था। और मेरा भी ड्यूटी है कि आप लोगों का तारीफ़ करें जब अच्छा काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से दिल खुश हुआ। और मैंने आप लोगों का इसमें भी तारीफ़ किया, फेसबुक में भी तारीफ़ किया है। मेरे ख्याल से कल के वीडियो में तारीफ़ किया है। तो मैंने ऐसे ही मोहम्मद हुसैन को चैलेंज का याद दिलाया था। वो मजाक उड़ाया था कि पैसा का चैलेंज कर रहा है तो पैसा का हविस नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। बोला भाई चैलेंज किया था और माशाल्लाह से इनाम का अहले हदीस के लोगों को पसंद भी है कि इनाम ऑफ़र हो। तो वो और उसका मजाक उड़ाया कि पैसा का ये लालच ये सब अच्छा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो फिर मैंने कल उसको याद दिलाया कि मैंने चंदा का नहीं बोला था 5 करोड़, मैंने इनाम का बोला था। और चंदा तो पॉकेट का मिल जाता है बगैर मेहनत के, लेकिन इनाम जो है उसके लिए मेहनत करना होता है, रात का नींद हराम करना होता है, तहकीक करना होता है, इल्मी सफ़र होता है, सब कुछ होता है, काफ़ी मेहनत होता है। तो इनाम जो है वो हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत होता है, वो कोई लालच के इसलिए नहीं आता है। और फिर मेरा जो इनाम है मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ, मांग रहा तो हूँ नहीं, तो मेरा तो लालच की ज़रूरत वैसे ही नहीं आता। और जिसको पेश कर रहा हूँ तो 30 साल से पेश कर रहा हूँ, कोई भी इनाम हासिल नहीं किया। तो मेरा इनाम हासिल करने के लिए किसी को लालच तो होते ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ये पता है उसको कि इसमें इनाम मिलना नहीं है, ये खाली सुनने के हद तक महदूद रहेगा। तो इस तरीके से मैंने तारीफ़ किया और फिर बताया कि अहले हदीस जमात वाहिद जमात है कि बरेलवी को कोई नया पॉइंट बोलो तो बोलता है अपने सरकार से पूछूंगा, देवबंदी को बोलो तो वो भी बोलता है कि अपने सरबराह से पूछूंगा। अहले हदीस लोग बोलते हैं हाँ चलो इसके ऊपर तहकीक करेंगे, और वो लोग थोड़ा सा तहकीक करते हैं। ये अलग बात है कि उनमें भी आजकल थोड़ा सा बरेलवी और देवबंदी का असरात आया है, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है कि थोड़ा बहुत गौर फिक्र करते हैं। और फिर मेरा ग्रुप तो इतना अच्छा है कि अल्लाह ताला अपने घर का रंग काला रखा है और मेरी टीम मेंबर सब काला बुर्का पहनती है। तो काला रंग का तो माशाल्लाह। तो आज 2 मौत का तो बहुत अच्छे से सुना है आप लोगों ने, और वो अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत अच्छे से सुनाया था। उसमें खाली एक नुक्ता रह गया था, मफ़हूम तो आपने सुना दिया था कि अज़वाज रसूल को घर में रहने का भी ऑर्डर था, बोला था। वो पर्दे के पीछे से बात करो ये बोली थी। ये था कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाहिले के मैदान में लेकर नहीं आते, क्योंकि अल्लाह के रसूल जी ने हुक्म था, उनकी बीवियों के लिए हुक्म था कि तुम अपने घरों में जम के बैठी रहो। अच्छा, इस वजह से भी जम के बैठी रहो ये नहीं सुना था मैंने। अगर बोली थी तो फिर तनकीद तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा था, लेकिन याद दिलाने मांगा था तो वो भी विड्रॉ करता हूँ माशाल्लाह। तो अच्छा बस इतना तो जो याद था वो बोल दिया। तो अभी वो जन्नत के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू चल रहा है कि मैंने साबित किया था कुरान से
کہ جنات جو ہے وہ سارے ملائکہ سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. تو اس کے میں نے وہ جن تو تھا دوسرے آیت میں لکھا ہے، لیکن جن ہونے کے باوجود ان ملائکہ میں بھی تھا، وہ ملائکہ بھی تھا، کیونکہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ملائکہ بنا دیں گے تو انسانی روپ میں آئیں گے تم لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے. اور انسانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہوں تو تم لوگوں کو ملائکہ بنا دو اور دنیا میں وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنے. تو یہ دونوں تو ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کسی قسم کا پوسٹ ہو یا کچھ ہو، اور جنات آگ سے بنا ہے، ملائکہ کا نور سے سنتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، اللہ کو معلوم. لیکن آگ اور نور میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. آگ اور نور میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ جیسا انسان کو بھی بولتے ہیں مٹی سے بنا ہے، تو شیر بھی مٹی سے بنا ہے، لیکن وہ شیر بالکل الگ جنس ہے، انسان الگ جنس ہے. تو آگ سے اگر بنا ہے تو اور یہ نور سے بنا ہے تو سورج قریب سے جو تو آگ ہے، اور کمرے کے اندر بیٹھ کے نور بولتے ہیں، اس کو سن لائٹ بولتے ہیں نا انگلش میں. سن فائر تو نہیں بولتا، حالانکہ وہ تو اتنا گرم فائر ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے. یعنی 1,00,000 کتنا ڈگری اس کا فahrenheit ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو کوئی بھی اس کے قریب سے بھی گزر ہی نہیں سکتا، بھلے لوہے کا کیوں نہیں ہو، بہت پہلے پگھل کے غائب ہو جائے گا. وہ ادھر تک پہنچنے کا بھی اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جیسا انسان اور شیر دونوں مٹی سے بنے ہیں، چوٹی بھی مکھی بھی سب ہے، لیکن سب الگ الگ جنس ہے. تو آگ اور نور سے اگر بننے میں کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ آگ قریب سے ہوتا ہے اسی کو نور دور میں جا کے بولتے ہیں، کوئی نیا چیز تو نہیں ہو جاتا ہے، وہ چیز تو وہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر میں نے ثابت کیا، لیکن اب وہ جو ضد میں ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کا چکر لاتا ہے. تو پہلے تو وہ بول دیا کہ فلانا آیت میں نمبر نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں نمبر نہیں دیا تھا اس وقت. بولا کہ قرآن میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آرڈر دیا سوائے ابلیس کے. میں نے بولا یہ آیت بتا دو، قرآن نے کہا 5 کروڑ انعام ملے گا. تو اس پہ کیونکہ ایسا تو کوئی آیت نہیں ہے نا، تو اس وقت تو وہ جان چھڑانے کے لیے بولا میں نے آدھا آیت کوٹ کیا تھا. پہلے اس کا بحث ہو چکا تھا تو میں نے آدھا آیت کوٹ کیا تھا اور آدھا آیت کوٹ کیا. تو کوئی اعتراض کا بات نہیں ہے کیونکہ بار بار پورا آیت کوٹ نہیں کرتے. لیکن میں نے بھی بتایا، رابط نے بھی اس کو اپنے میسج میں بتایا کہ تم نے تو پورا آیت کوٹ کیا، خالی اتنا حصہ تم نے کاٹ دیا کہ ابلیس کے سوائے ایسا کچھ تھا، وہ ابلیس کا پوائنٹ کاٹ دیا. تو اس وقت یہ جان چھوڑا کہ جھوٹ بولا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کا جب پکڑ ہوتا ہے تو پھر پکڑوا دیتا. اور اس کے بعد اس نے ایک آیت لیا ہے سورہ اعراف کا. سورہ اعراف کا ہے وہ، میں نے ڈھونڈا تو 12 نمبر آیت ہے، نمبر وہ نہیں دیا تھا، سورہ اعراف بولا تھا. تو سورہ اعراف کی آیت سے ثابت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس میں خاص ابلیس سے مخاطب ہو کے بولا، خاص ابلیس سے مخاطب ہو کے بولا کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو جب میں نے دیکھا تو وہ تو بہت بڑا گڑبڑ تھا اس میں، کیونکہ 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آرڈر دیا ہی نہیں ہے. آرڈر دیا ہے 11 نمبر آیت میں کہ سارے ملائکہ کو آرڈر دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. 12 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں، ماضی میں پوچھ رہے کہ تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا جس کا ہم نے تم کو آرڈر دیا تھا. تو یہ تو خالی یاد دلا رہے ہیں نا کہ 11 میں آرڈر دے دیا تھا اور 12 میں اس سے پوچھ پاچھ ہو رہا ہے کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا تھا جس کا آرڈر ہم نے دیا تھا. ادھر آرڈر دینے کا تو ذکر ہے ہی نہیں نا کہ میں آرڈر دے رہا ہوں. تو خاص ابلیس کو آرڈر دیا ہی نہیں ہے، وہی ملائکہ والا آرڈر ہے. 7 دفعہ آیا ہے ملائکہ، تو یہ بھاگنے کا کوشش کیا. تو اس دفعہ میں نے اس کو اور مزے کا چیلنج دے دیا. میں نے بولا کہ اس دفعہ تم تو خالی چیلنج سے بھاگتے ہو، اگر چیلنج کا پیسہ کا حویث وغیرہ کا بات کرتے ہو، اگر تم کو حویث نہیں مانگنا ہے تو تم کم از کم ایسا بولتے الیاس بھائی آپ نے چیلنج میں پیسہ بھی آفر کیا ہے، پیسہ ہم کو ضرورت نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے. تم نے تو جواب بھی نہیں دیا. 6 سال بعد میرے کو یاد دلا رہا ہے کہ پیسہ کو آفر کیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم بغیر بولتے کہ پیسہ نہیں چاہیے
पैसा पे लानत भेजता हूँ, बकवास है। लेकिन आपका जो ये सवाल है उसका ये जवाब है, ये मर्द वाला बात होता ना। और मैंने बहुत मामूली सा सवाल किया था उससे, ना कोर्ट कचहरी था ना कुछ था। वो सूद के मामले में बोला था कि खजूर का लेन देन जो नकदुल नकद था, लेकिन 4 खराब दे के 2 अच्छा ले लिया, उसका मिसाल दिया कि ये सूद इसलिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि शुएब अलैहिस्सलाम के टाइम में नाप तोल में गड़बड़ होता था, उनके ऊपर लानत आया था। तो बोला उधर भी नाप तोल में गड़बड़ था तो कम बेशी होता था क्वांटिटी में, तो उधर में लानत आया, उधर सजा आया। तो इसलिए इधर में मना किया, क्योंकि यहाँ भी लेन देन में 4 और 2 गज फर्क है। तो मैंने कहा कि भाई उधर में जो फर्क था शुएब अलैहिस्सलाम के टाइम में, वो धोखा दे रहा था, 2 किलो बेच रहा था, लेकिन बाट जो था उसको घिस के 2.5 किलो कर दिया था। तो वो तो क्लियर धोखा था। इधर जो 4 दे के 2 लिया, या तो खराब क्वालिटी दे के अच्छा क्वालिटी लिया, ना कोई उसको धोखा दिया ना धोखा खाया। और ये नकदुल नकद है, जबकि 2-3 सफ़ा के बाद में उसी सही मुस्लिम में लिखा है कि नकदुल नकद में कोई सूद नहीं होता है। और दूसरा हदीस है कि सूद सिर्फ उधार में होता है। वो तो नकदुल नकद था, उधार भी नहीं था। दोनों हदीस के रोशनी में वो यानी सूद नज़र नहीं आता है। और फिर सूद वो चीज़ हराम की अल्लाह ताला जो पहले से सूद समझा जा रहा था ना, सदियों से पहले से चाला होगा, उससे जुल्म होता था लोगों के ऊपर, तो वो हराम किया। ये तो नहीं था कि एक नया किस्म का सूद बाद में निकलेगा कि भाई ये नकदुल नकद में। तो ये मैंने उसको कहा था कि तुमने जो ये शुएब अलैहिस्सलाम का मिसाल दिया, ये अहमकाना बेवकूफ़ाना सवाल है, मिसाल है। तुम मेहरबानी करके 5 बड़े बड़े इदारों का नाम लिया था जो उसी के मसलक से था। मैंने बोला इनके पास जाओ, सिर्फ इतना लिखा के ले आओ कि ये बेवकूफ़ाना बात नहीं किया तुमने। अगर सही बात है तो वो देंगे सर्टिफिकेट तुमको 5 लाख रुपया नकदी नाम देंगे। 6 साल हो गया किसी से गए ही नहीं लिखा के। और मैंने जामे अबू बकर में कुछ दिया था फेसबुक में, पहले तो बोला कि हाँ इसका जवाब देंगे, जोश में था। फिर मैंने जब वज़ाहत करके ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, तो उसके बाद एकदम डिलीट विलीट करके भाग गया। मैंने बोला ऐसा डिलीट विलीट क्यों कर दिया, बहुत मज़ा आया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना बात है। तो ये चक्कर है। तो असल में इनाम का फिर मैंने उसको ये भी याद दिलाया कि ये इनाम अगर पसंद नहीं है तो बगैर इनाम के तुम बोल दो कि भाई इसका जवाब ये, लेकिन इनाम का ज़रूरत नहीं है। तुम तो जवाब का तो बात ही नहीं करो, खाली इनाम का बात कर रहे हो और इनाम में इंटरेस्ट भी नहीं ले बोले रहे हो। तो ये तो क्लियर पता चला। अगर तुम ये आयत बता दो कि सिर्फ जिन्नात को किसी भी आयत में ऑर्डर दिया है अकेले, तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करूँगा और क़यामत के दिन अल्लाह को बोलूँगा कि मैंने इससे वायदा किया था इसलिए बैत कर रहा हूँ, वरना मेरे को पता है कि ये झूठा है। ये भी बोल दिया साथ में, ताकि मजाक भी उड़े, तंजिया समझ में कि हकीकत में बैत नहीं कर रहे, उस बैत तो बहुत दूर का बात। तो इस किस्म का गंदा गंदा मिसाल दे के आगे बढ़ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कल मैंने डाला था तो वो कितना 17-18 हज़ार हो गया था, 2000 व्यू भी हो गया था माशाल्लाह, तकरीबन 1900 तकरीबन हो गया था। तो ये है। और कोई पॉइंट आप लोग को सुनना हो तो बताइए, वो सुना दूँ। कोई भी पॉइंट बोल दीजिए। हाँ? या आज वो पॉइंट सुनाता हूँ आपको, मुश्तरका मौजज़ा का, मुश्तरका मौजज़ा का सुनाता हूँ, क्योंकि सहीफ़ा अहले हदीस में बहुत अच्छा कवरेज दिया था आज से काफ़ी साल पहले। तो उसका तारीख था 16 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर। तो आज 1 सितंबर है तो वही सुना दे, तो उसके तारीख के हवाले से तारीख ही हो जाएगा। तो जब ये फिरौन पीछा करते हुए डूब गया था मूसा अलैहिस्सलाम को पीछा करते हुए, तो वो ईमान ला रहा था, लेकिन अल्लाह ने बोला कि तुम्हारे जिस्म को महफूज करेंगे आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनाकर। और बहुत से लोग निशानियों से गफलत में होते हैं। तो फिर उसके बाद
کافی عرصہ گزر گیا اور اس کا بائبل میں ذکر تھا نہیں کہ اس کا لاش محفوظ کیا گیا. ڈوبنے کا ذکر تھا لیکن محفوظ کرنے کا ذکر نہیں تھا. تو قرآن شریف میں 2000 سال بعد نزول ہوا. قرآن شریف میں 2000 سال بعد اللہ نے بتایا کہ اس کا لاش محفوظ کیا ہے، اور فوراً بتایا نہیں کہ اگر سڑ جائے گا تو بے عزتی ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا جب تک میرا آرڈر ہوگا تو نہیں سڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اور 1300 سال انتظار کیا اور پھر مصر میں دریافت ہوا اس کا لاش، دنیا کو بتایا گیا. تو یہ بہت خوبصورت پوائنٹ تھا قرآن کے صداقت کا. پہلے تو یہودی کرسچن لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اتنا پرانا لاش ملا جس سے ہمارا بائبل کا بات بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ وہ فرعون تھا اور ڈوبا تھا، صحیح کہانی ہے. لیکن جب ان کو پتہ چلا یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو قرآن کا صداقت ثابت ہو گیا تو ان کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. تو بولا ایک طرف صداقت ثابت ہو رہا ہے، دوسرے طرف جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. تو اس سے یہ لوگ بھاگنا شروع کیا کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا. لیکن جتنے فرعون ڈوب رہے تھے ان سب کا لاش محفوظ ہو رہا تھا. وہ جس کا بھی نام لے تو اس کا لاش محفوظ ہے. اور قرآن میں تو نام لیا نہیں، قرآن میں بتایا جو ڈوبا تھا وہ محفوظ ہے، اور وہ جس کا بھی نام لے وہ لاش محفوظ ہے. تو اس کے بعد پھر کیا بول رہے تھے، ایک اور مزے کا پوائنٹ تھا کہ لوگوں کا اعتراض ہونا شروع ہوا کہ اتنے سارے فرعونوں کا لاش محفوظ تھا، تو یہ جو ڈوبا تھا اس کا محفوظ کیا گیا، تو یہ کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ تو انسان لوگ کر رہے تھے محفوظ. تو میں نے بولا نہیں، اس میں خاص بات یہ ہے، یہ بہت سالوں کے بعد آیا ہے. یہ اوپر جو مردوں کا ٹیم ہے ان کے ساجد قریشی، وہ بھی بہت کھٹ پٹ کرتا ہے، جیسا آپ لوگ انا اور ننو میں کھٹ پٹ کرتی ہے نا، وہ اس پہ بھی کھٹ پٹ کرتا تھا. انا اور ننو نے اتنا کھٹ پٹ نہیں کیا لیکن اس میں بہت کھٹ پٹ کیا. بولا کہ بھائی یہ کیا خاص بات ہے، یہ تو رسم تھا، سب کا لاش محفوظ ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے کھٹ پٹ کے بھی کافی دنوں کے بعد، کیونکہ بہت دفعہ کھٹ پٹ کیا، تو ایک دفعہ دل میں ڈال دیا. بات یہ ہے کہ فرعون کا لاش جو تھا، سب لاشوں کو تو انسانوں نے مسالہ ڈال کر محفوظ کیا. جو فرعون ڈوبا تھا اس کے لاش کو ابتدائی طور پر پتہ نہیں 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ جتنا بھی تھا، مسالہ سے محفوظ نہیں کیا گیا. اللہ نے خود محفوظ کرایا اپنے کارندوں سے یا جیسا بھی ہو. وہ محفوظ ایسے کرایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے اور بحر کلثوم تک پہنچے اور وہ 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، تو یہ جو سفر کیے تھے یہ تقریباً 18 دن میں کیے تھے. لیکن چلو ٹھیک ہے، وہ لمبا روٹ لیے تھے، کچھ پیدل جماعت ہوتے تھے، یہ سب تھا، تو بھی اچھا خاصا لمبا سفر تھا. اور جب یہ فرعون ڈوب گیا اور یہ لوگ اس پار چلے گئے، تو اس کے بعد میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ڈوب گئے، سوائے بنی اسرائیل کے جو اس پار چلے گئے. وہ تو ادھر آئے نہیں، تو اس طرف تو کسی کو خبر ہی نہیں ملا کہ وہ ڈوب گیا. جو کچھ خبر تھا اس طرف تھا، اور وہ کوئی ماڈرن زمانہ ادھر کے جیسا تھا نہیں کہ ادھر سے خبر فون سے آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے. پہلے تو ڈوب گیا، اس پار ہی رہا اس کا کہانی. اس پار جب یہ لوگ فکر مند ہوئے کہ ہمارا بادشاہ کہاں چلے گیا، تو آ رہا نہیں ہے. 600 سپاہی لوگ کے ساتھ میں لے کے گیا تھا، لشکر تھا پورا، گھوڑ سوار تھے، یہ سب تھا، چیریٹ بھی تھا. تو کہاں غائب ہو گئے؟ تو یہ لوگ ڈھونڈنے نکلے ہوں گے تو دریا وہ بحر کلثوم کے اس پار تو گئے نہیں ہوں گے. کشتی وشتی لگتا ہے اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ جو پار جانے میں بھی 1 دن لگا تھا، وہ بھی کوئی اتنا قریب نہیں تھا. سمندر 1 دن تک لگا. وہ جو سمندر کے بیچ میں راستہ جو نا تھا وہ بھی 1 دن کا سفر ہوا تھا. ہاں لمبا سفر تھا. ہاں وہ 1 دن تھا. تو 18 دن تو سمندر تک پہنچنے میں لگا، پھر کراس کرنے میں بھی 1 دن تقریباً لگا. ہاں یعنی 1 دن جہاں تک میرے کو یاد آ رہا ہے، لیکن سب لمبا سفر تھا. یہ نہیں تھا کہ 5-10 منٹ میں پہنچ گیا، ایسا نہیں. اور پھر جب وہ لوگ فکر مند گئے ہوں گے تو تلاش کرنے گئے ہوں گے، تو ان کو تو نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ تو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ سمندر پھٹا اور لوگ کراس کیے. تو ان کو تو یہ ذہن میں تھا نہیں، وہ تو اسی طرف تلاش کرتے رہے ہوں گے.
جب کافی عرصہ تلاش کر لیے ہوں گے تو پھر کشتی وشتی منگائے ہوں گے کہ اس طرف جا کے دیکھے کہیں ادھر سے ڈوب گیا ہو اور پانی اس طرف لے گیا ہو، ایسا کچھ ہو گیا ہو، تو جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب کشتی منگائے ہوں گے، اس پار گئے ہوں گے، ادھر بھی کافی جگہ ڈھونڈے ہوں گے، سمندر تو بڑا ہوتا ہے، کافی جگہ ڈھونڈے ہوں گے. اس کے بعد جا کے صحیح پوائنٹ پر پہنچے ہوں گے جہاں لاش تھا. اور لاش جو ہے وہ پانی پھینکا تھا نا، تو اس میں ٹائم تو کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ تو لگ ہی گیا ہوگا نا، کیونکہ جب وہ لوگ فکر مند ہوئے ہوں گے اس کے پہلے ڈوب چکا تھا. وہ فکر مند ہونے کا ٹائم، پھر وہ آپس میں ڈسکشن کیے ہوں گے، پھر فیصلہ کیے ہوں گے چل کے ڈھونڈیں. تو یہ سب کرنے میں پھر ڈھونڈنے کا ٹائم، یہ سب پھر کشتی منگانے کا، پھر اس پر جانے کا. تو یہ سب کرنے کے بعد جب ادھر پہنچے ہوں گے تو 600 سپاہی لوگ کا لاش ڈھانچہ کی شکل میں ملا ہوگا، کیونکہ وہ تو اتنا عرصے میں دھوپ کے نیچے تو ختم ہو گیا، اس کا حالت تو بیکار ہو گیا ہوگا. اور وہ سب انسانی ڈھانچے کے درمیان میں ایک لاش محفوظ تھا جو صحیح حال میں تھا، کیونکہ صحیح حال میں اگر نہیں ہوتا تو مسالہ لگا کر بعد میں محفوظ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرنے کے فوراً بعد اس کو محفوظ کرنے کے لیے مسالہ کا دور شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو سڑنے دے دو اور اس کے بعد مسالہ لگاؤ تو بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ چونکہ اتنے لمبے عرصے کے بعد مسالہ لگائے ہوں گے یہ لوگ، جب مصر میں لائے ہوں گے، پھر لانے میں بھی لگا ہوگا 2 دن کم از کم. پیدل 18 دن کا تھا تو 2 دن تو گوڑے میں لگا ہوگا، پتہ نہیں کتنا، لیکن اتنا تو ہوگا. تو یہ سب کرنے کے بعد جب وہ مسالہ لگانے کے لائق تھا تو اس کے میں نے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس کو دھوپ کے نیچے کھلے فضا میں محفوظ رکھا، کیونکہ کوئی بچہ تو تھا نہیں جو ادھر محفوظ کرتا اس پار. سارے تو مر گئے تھے، یہ بھی مر گیا تھا، تو محفوظ کرنے والا کوئی انسان تو ادھر تھا ہی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لوگ اس پار چلے گئے اور اس کا انتظار نہیں کیا. صرف ادھر سے ان کو نظر آیا کہ یہ مصری لوگ کا لاش پانی نے باہر پھینکا ہے، یہ دیکھے اور پھر اس کے بعد چلے گئے، کیونکہ وہ تو پھر بدبو بھی ہوتا تو ویسے بھی نہیں رہنا تھا ان کو، کہ سڑے گا، بدبو ہوگا تو وہ، اور ان کا مشن بھی آگے جانا تھا. عام طور پر یہ مسافر کے جیسا تفریح تو نہیں کرتے کہ ذرا دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو یہ اس طرف چلے گئے ہوں گے، اس کے بعد یہ سب سڑنے کا ہوا ہوگا. اور فرعون کو اس وقت تو سوچے بھی نہیں ہوگا نا محفوظ، ان کے پاس تو محفوظ کرنے کا کچھ تھا بھی نہیں. تو اس طریقے سے یہ محفوظ رہا. ایک تو یہ پوائنٹ بہت قیمتی ہے جو اللہ کے فضل سے بیت المعمور ریسرچ سینٹر میل ڈسکشن گروپ OP فورم میں اس کا ساجد قریشی کی وجہ سے پوائنٹ آیا. اچھا، دوسرا ایک خوبصورت پوائنٹ اس میں جو ہے وہ کتابچے کے بیک سائڈ میں ہی دیا ہوا ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ میں صرف 2 نبی ایسے گزرے جن کو لاوارث کر دیا، قدرت کے حوالے کر دیا، ایک دم ایک قسم کے یتیم اور لاوارث ایک دم تنہا ہو گئے، لیکن دونوں فرعون کے محل پہنچ گئے. ایک تھے موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا نیل میں ڈالا گیا، اور فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، وہ لے گئی اور فرعون کی بیوی وغیرہ نے پالا، جیسا بھی وہ الگ کا نہیں. اور دوسرے یوسف علیہ السلام ہے جن کو کنواں میں ڈالا گیا تھا، تو ایک قافلہ آیا اور وہ پانی کے لیے ادھر گیا تو دیکھا کہ یہاں پر یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، تو اس کو پھر باہر نکالے یہ لوگ اور جا کے فروخت کر دیا، اور وہاں سے وہ محل میں جو ایک آفیسر تھا اس کے پاس چلے گیا. تو ادھر میں بھی ایک غلط فہمی بہت بڑے بڑے اداروں میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا شادی وہ ملکہ عالیہ سے ہوا تھا، جو اس کے گھر میں پلے تھے، اور وہ جو ان کو بہکانے مانگی تھی وہ ملکہ عالیہ نہیں تھی. قرآن سے ثابت ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کو لائیے اور ہمارے بارے میں پہلے وضاحت کرے. تو بادشاہ عورتوں کو بلاتا ہے تو وہ آفیسر کی بیوی بھی آتی ہے، بولتی اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، میں نے اس کو بہکایا تھا لیکن بہکا نہیں تھا. تو اس وقت بادشاہ کے موجودگی میں آفیسر کی بیوی پر سناتی ہے، جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ وہ بادشاہ کی بیوی نہیں تھی اور عزیز کی بیوی تھی. لفظ عزیز آتا ہے
تو آفیسر تھا وہ، پیلس گارڈ بائبل میں لکھا ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو دور ہو جائے. تو یہ جو پہلے بندے کو کنویں میں ڈالا گیا یسوع علیہ السلام کو، دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں، پہلے سمجھتے تھے فرعون کے ڈر سے دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور سوتیلے بھائی لوگ جلن اور حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. یا ستار بھی اس کا منکر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ کام کرتا ہے تو اس میں بہت سارا پہلو رکھتا ہے. اس کا تو سوچ ہی کچھ مختلف ہوتا ہے نا، کہ امریکہ بھی اگر کچھ کرتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا 10 وجوہات اور ہوتا ہے کرنے کا. تو اللہ تو بہت ہی بلند ہے، اس کے تو 0.00000 کر کے بھی کچھ حصہ نہیں ہے انسانوں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت بڑا نشانی رکھ رہا تھا. نشانی یہ تھا کہ دو جو لاوارث ہوئے، ایک کنواں میں اور ایک دریا نیل میں، تو جو کنواں میں ڈالا گیا تھا وہ تابوت کے اندر تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں اس پار گئے بحر کلزم سے کراس کر کے. اور جس کو دریا میں ڈالا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا. دریا والا نے کنواں والے کو کاندھا دے کے اس پار لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ایک نشانی ہے، کہ دوسرا نشانی یہ ہے کہ جب یہ بائبل کا واحد محفوظ کے بعد لاش ہے یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا، جس وقت اور جس دن یہ گزرے گا ایک اور لاش کا افتتاح ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں ہوگا، یعنی فرعون کا لاش. جس کتاب میں اس لاش فرعون کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان لانا. بائبل اور قرآن دونوں اللہ کے طرف سے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بائبل کو بالکل الگ کر دینا کتاب کا ایسا نہیں ہے، بلکہ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن بغیر چھانٹے ہوئے ہر آیت کو ماننا ہے، اور بائبل میں جو صحیح ہے اس کو ماننا ہے، جو غلط ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ عمل کرنے کا یا سوچ فکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خوبصورت نکات آ جاتے ہیں، جیسا بائبل میں جوڈس کا 2 موت ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پتہ کیسا چلتا ہے 2 موت، جس سے ثابت ہوا کہ قرآن کا آیت صحیح ہے. آیت کا بھی تصدیق کر دیا کہ 2 موت آیا تو ضرور کچھ سازش تھا، کچھ غیر مناسب سوچ تھا ان کا، جس کی جو یہ فالتو بات لائے کہ 2 موت سے کچھ چیز کو گڑبڑ کرنے کا ان کا مشن تھا. تو یہ 2 موت سے اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹے کتاب سے ایک سچے کتاب کا صداقت ثابت کر دیا. تو اللہ کا مشن بہت لمبا ہوتا ہے. جھوٹا کتاب سے میرا مطلب ہے جو اس قسم کی بات ہے وہ جھوٹ ہے، ورنہ بائبل میں تو تخلیق کے پہلے دن کا بھی ذکر ہے. قرآن میں تو 6 دن اکٹھا بولا ہے نا اللہ تعالیٰ، لیکن بائبل بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. اس میں 6 دن میں الگ الگ تخلیق کا ذکر کیا. پہلے دن کے تخلیق میں بولا کہ روشنی تھا، چوتھے دن کے تخلیق میں بولا سورج کا تخلیق ہوا. تو لوگوں کا اعتراض تھا کہ بھائی پہلے روشنی آ گیا تو سورج تو بعد میں آئے، تو یہ غلط ہے. اور ادھر دن رات کا بھی ذکر کیا. پہلے دن تو سورج نہیں تھا تو دن رات کیسے تھا؟ تو میں نے یہ بتایا کہ بھائی وہ دن رات صرف دنیا میں نہیں ہوتا ہے، چاند پہ بھی ہوتا ہے. اور کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، اسٹارز یعنی سورج کے جیسا روشنی والا سیارہ وہ چھوڑ کے، جیسا دنیا کا جیسا سیارہ بولتے ہیں یا چاند دنیا کے راؤنڈ جاتا ہے وہ بھی سیارہ کی طرح، تو ان سب میں دن رات ہوتا ہے. کیونکہ جو اپنے سورج کے قریب ہوگا، جو شکل ہوگا، فیس ہوگا اس کا، تو ادھر روشنی ہوگا، اور جو سورج کے بیک سائڈ میں ہوگا ادھر اندھیرا ہوگا. اسی طریقے سے وینس ایک سیارہ ہے، وہ سورج کے راؤنڈ جاتا ہے جیسا دنیا جا رہا ہے، لیکن 110-12 سال میں 2 دفعہ سورج کے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. سورج کے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. اور چونکہ سورج 13 لاکھ دنیا کے جتنا بڑا ہے، اور وینس تقریباً دنیا سے تھوڑا چھوٹا ہے، شاید ہلکا سا چھوٹا ہے، لیکن تقریباً سیم سائز ہے. تو جب وینس گزرتا ہے اس کے سامنے سے تو سورج تو چمک رہا ہے، اور وینس کا جو حصہ سورج کے طرف ہے
उधर दिन है, लेकिन जो हमारे तरफ वीनस का हिस्सा है वो तो सूरज से हटा हुआ है, तो उधर अंधेरा है। तो सूरज के पास से एक गोल सा काला नुक्ता यहाँ से वहाँ जाता है, और इससे ये भी साबित हो गया कि तकरीबन 6-7 घंटा वो रहता है ऐसा। सूरज देखने में तो फुटबॉल के जैसा नज़र आता है, लेकिन उसके सामने से जब वो वीनस गुजरता तो 6-7 घंटा तक उसके ऊपर से गुजरते रहता है, और इतना छोटा नज़र आता है और सूरज इतना बड़ा नज़र आता है। तो वीनस तो इतना करीब है दुनिया के, और इसका मेजरमेंट भी सब कुछ हो गया है, और बिल्कुल सही मेजरमेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो वो इतना छोटा नज़र आता है और वो दुनिया के जितना बड़ा है। सूरज उससे बहुत दूर है, सूरज उससे बहुत दूर है, लेकिन सूरज के सामने फिर भी छोटा नज़र आता है। हालांकि दुनिया से अगर आप अपना हाथ यूँ रखिए और सूरज की तरफ करिए तो पूरा सूरज छूट जाता है, लेकिन वीनस इतना बड़ा है, दुनिया के जितना बड़ा है, और सूरज के सामने नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इतना छोटा नज़र आ रहा है सूरज के मुकाबले में। तो सोचिए कि सूरज कितना बड़ा होगा, कि वीनस फिर भी छुपा नहीं सका, इतना बड़ा है वो। तो इसी तरीके से एक और भी मज़े का चीज़ इससे साबित हो गया कि लोगों का जो ये पहले कहना था कि सूरज दुनिया के राउंड जाता है, ये साबित हो गया कि ऐनी शहादत हो गया कि सूरज राउंड नहीं जा रहा है, सूरज खड़ा है। क्योंकि सूरज अगर राउंड जाता तो वीनस 6 घंटा सीधा लाइन ऐसा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा अगर थोड़ा देर जाता तो सूरज तो कहीं और पहुंच जाता। लेकिन सूरज चूंकि क्या है, साकित है, साकित बोलता था, खड़ा है, मूवमेंट नहीं है। तो ये सूरज साकित है, इससे साबित हो गया कि वीनस 6 घंटा उसके सामने स्ट्रेट लाइन में कैसे गुजर रहा है। क्योंकि दुनिया में भी वो गुजरने का जो 6 घंटा है किसी एक जगह से नज़र नहीं आया। इब्तदा हुआ शायद जापान से या कहाँ से हुआ, फिर पाकिस्तान में भी नज़र आया, फिर और भी पता नहीं कहाँ कहाँ नज़र आया, क्योंकि सूरज दुनिया के मुकाबले में तो मूवमेंट कर रहा था, यानी दुनिया मूवमेंट कर रहा था, इसलिए वो एक ही जगह में नज़र नहीं आया 6 घंटा 7 घंटा। कुछ मिनट इधर नज़र आया, कुछ मिनट उधर नज़र आया, ऐसा पूरे दुनिया में काफ़ी लंबे एरिया में अलग अलग जगह नज़र आया जब तक वो 6 घंटा था। और जैसा सूरज से हट गया तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। वो क्यों नज़र नहीं आया? उसकी रोशनी नहीं है, नहीं थी ना उसके सामने, उसकी अपनी तो कोई रोशनी नहीं है ना, वो तो सूरज के ऊपर का सूरज के सामने था ना वो। तो उसके रोशनी से तो वो नज़र भी नहीं आ रहा था। हाँ, यही तो ये सूरज की रोशनी की वजह से वो थोड़ा यानी कि काला काला तो नजर आ रहा होगा ना। हाँ, काला इसलिए नज़र आ रहा था कि उसके वजह से सूरज का रोशनी नज़र नहीं आता, जितना उसका जिस्म था वीनस का, उतना रोशनी सूरज का नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उतना हिस्सा काला नज़र आ रहा था। तो काला निशान डॉट यू मूवमेंट कर रहा था, तो वो सूरज तो रोशनी नज़र आ रहा था, बल्कि सूरज का रोशनी छुपा दे रहा था। और जब सूरज से हट गया तो सूरज पूरा नज़र आया, और वो इतना ज़्यादा रोशन जगह है कि उधर में वीनस नज़र ही नहीं आता, तो वो फिर नज़र नहीं आया। और इसी तरीके से जब वो सूरज के सामने आता है, आने के 1 सेकंड पहले बिल्कुल नज़र नहीं आता है। जब बिल्कुल सूरज के सामने आता है ना, तो फिर नज़र आना शुरू होता है, वो भी नेगेटिव वे में नज़र आता है कि वो उतना ऐसा काला हो गया सूरज का। तो काला इसलिए हुआ कि सामने से वीनस पास कर रहा है। तो अब आपके सामने से मैं भी पास करूं या और कुछ बोलना है? थक गए होंगे आप, तशरीफ रखिए। थका तो नहीं हूँ, नहीं नहीं, अभी तो 80 साल के नहीं में है। बस कुछ बोलेंगे तो फिर आगे और बात बढ़ जाएगी। नहीं, आप थोड़ा बैठ जाए, फिर डॉक्टर साहब का भी थोड़ा लेक्चर